السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بأس الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم علماء کرام، حاضرین مجلس، میری ماں اور بہنوں، بلا تمہید کے میں اپنی بات رکھنے سے پہلے دو باتیں کی گئی دونوں تقریروں کی تائید کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں. پہلی تقریر جو آپ نے سنی، تمباکو، بیڑی اور سگریٹ حلال ہے یا حرام؟ ایک بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یا پوچھنے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ طیب اور خبیث، طیب اور خبیث جتنی استعمال کی چیزیں ہیں یا جنہیں ہم استعمال کے لائق اور قابل سمجھتے ہیں، یا تو وہ طیب ہیں یا وہ خبیث ہیں. کوئی تیسرا درجہ کسی بھی چیز کا نہیں ہے. یا تو طیب یعنی پاکیزہ، یا خبیث، اور خبیث آپ جانتے ہیں اس کا معنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ بیڑی، تمباکو اور سگریٹ طیب ہے یا خبیث؟ کیا ہے؟ آپ بتائیے. استعمال کرنے والے ہمارے بھائی اور بزرگ حضرات بتائیں کہ طیب ہے یا خبیث ہے؟ خبیث ہے. اگر خبیث ہے تو اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کہا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے طیب اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث اور گندی چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں. اب اگر خبیث آپ کہتے ہیں تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا اپنی زبان سے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں. مکروہ لفظ کہاں سے آیا درمیان میں؟ مکروہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں ایک مرتبہ اپنے گاؤں کے ہوٹل پہ بیٹھا ہوا تھا، 15-18 سال پہلے کی بات ہے. تو تین ہمارے گاؤں کے بغل ترکولیا ہے، نوجوان تھے، وہ تمباکو کھا رہے تھے. میں نے کہا یار یہ تمباکو میں کھاؤ، حرام ہے. کہا آپ حرام کہتے ہو؟ آج تک کسی نے حرام نہیں کہا.
میں نے پوچھا کیا کہا ہے وہ بتاؤ. وہ لوگ کہنے لگے کہ لوگ مکروہ کہتے ہیں. میں نے کہا مکروہ مان رہے تم بھی نا کہ یہ چیز مکروہ ہے. کہا میں نے کہا مکروہ کا معنی تم بتا دو. آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے گا مکروہ کا معنی؟ مکروہ تو کہہ لیتے ہیں دھڑلے کے ساتھ زبان سے یہ چیز مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے. لیکن مکروہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ کا معنی یہ ہے وہ چیز جس سے گھن آئے، وہ چیز جسے طبیعت کو گھن محسوس ہو. اور ظاہر بات ہے جس سے طبیعت کو گھن آئے کیا وہ چیز طیب ہو سکتی ہے؟ طیب نہیں ہو سکتی ہے. کہا مولانا اگر یہی معنی ہے مکروہ کا تب تو حرام ہونا چاہیے. میں نے ان سے کہا دیکھو مکروہ تمہیں جھانسا دینے کے لیے کہا جاتا ہے. ہمارے بعض علماء بھی کھاتے ہیں، بعض علماء بھی استعمال کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر اپنے بچاؤ کی خاطر حرام کا کلمہ استعمال نہیں کرتے بلکہ مکروہ کہتے ہیں تاکہ عوام اندھیرے کے اندر رہے، اندھیروں میں کانوں کو یہ ہمارے اجالے میں نہ آنے پائے. اس لیے میرے بھائیو مکروہ کوئی چیز نہیں، یا تو حلال ہے یا حرام ہے. اب آپ فیصلہ کریں یہ حلال ہے یا حرام. اگر طیب کہتے ہیں تو حلال ہے اور اگر خبیث کہتے ہیں تو حرام ہے. ایک بات یہ ہوئی. ایک دوسری بات میں اسی ضمن میں کہنا چاہتا ہوں مثال دے کر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ کہتے ہیں تمباکو بیڑی اور سگریٹ میں نشہ ہے، لیکن ہم تو استعمال کرتے ہیں، نشہ نہیں ہے. استعمال کرنے والے کو میرے سامنے لاؤ، جو استعمال کرتا ہے اتنا تمباکو کھاتا ہے میں اسے اتنا کھلا دیتا ہوں ایک مرتبہ میں ہے برداشت کرنے کی صلاحیت اس کے اندر گر جائے گا. بھلے راتوں دن کھاتا ہے لیکن زیادہ کھانے کے نتیجے میں گر جائے گا، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے گا. کیا حلال چیز آپ کو اس طرح سے پریشانی میں ڈالنے والی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. جو بھی چیز پریشانی میں انسان کو ڈالنے والی ہو اللہ نے اسے حلال نہیں قرار دیا، اللہ نے اسے حلال نہیں ٹھہرایا ہے. اور حدیث آپ نے سنا، عزیز الخلیل الرحمن نے وہ حدیث بھی سنائی، کل ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. ہر وہ چیز جس کی زیادہ مقدار یعنی وہ چیز جسے زیادہ مقدار میں کھایا جائے اگر نشہ پیدا کرتا ہے تو اس کی کم مقدار بھی استعمال کرنا حرام ہے. اگر اتنا تمباکو کرنے سے نشہ پیدا ہوتا ہے تو اتنا بھی تمباکو استعمال کرنا یہ حدیث کی روشنی میں حرام. اب سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ پہلی تقریر کے تعلق سے. دوسری تقریر کے تعلق سے ایک بات میں تائید کے طور پر، دلیل کے طور پر کہنا چاہوں گا. شیخ محترم نے کہا، وہ بھی ہمارے عزیز ہیں، کہ قرآن اور حدیث کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا کہ پہلے قرآن ہے اور اس کے بعد حدیث. دونوں ساتھ ساتھ ہیں. ایک جملہ اور میں کہتا ہوں، دونوں ساتھ ساتھ ہی نہیں ہیں بلکہ دونوں کتاب اللہ ہیں. دونوں کتاب اللہ ہیں. قرآن بھی کتاب اللہ ہے، احادیث نبویہ بھی کتاب اللہ ہے. آپ کہو کہ کسی نے آج تک کہا نہیں احادیث کو کتاب اللہ ہے، کیسے کتاب اللہ کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر کئی جگہ ایک واقعہ نقل کیا ہے. واقعہ کو بس خالی کتاب اللہ کا کلمہ جہاں آیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. واقعہ لمبا ہے. ایک آدمی آیا، کہا اللہ کے نبی میرے اور فلاں کے درمیان ایسی ایسی بات ہوئی ہے، آپ کتاب اللہ سے فیصلہ کیجیے. دوسرا بھی آیا، کہا اللہ کے نبی یہ میرا مجھ سے اور میرے اور اس کے درمیان ایسی ایسی بات ہوئی ہے، میں بھی کہتا ہوں آپ فیصلہ کیجیے ہم دونوں کے درمیان اور کتاب اللہ سے فیصلہ کیجیے. اللہ کے نبی نے دونوں کی بات سن کر کہا واللہ لا اختلفن بینکما بکتاب اللہ، اللہ کی قسم میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ ہی سے فیصلہ کروں گا. کتاب اللہ ہی سے فیصلہ. آپ نے کیا کیا؟ فیصلہ جو آپ نے سنایا اس میں دو باتیں تھی. ایک بات تو کتاب اللہ یعنی قرآن کے اندر پائی جاتی ہے اور دوسری بات قرآن کے اندر پائی نہیں جاتی ہے. آپ نے کیا فیصلہ دیا؟ کہا تمہارے
اب قرآن میں تو 100 کوڑا مارنے کا ذکر ملتا ہے، لیکن 1 سال شہر سے الگ کرنے کا، دور کرنے کا، شہر بدر کرنے کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ نہیں ہے، یہ نبی کی حدیث ہے، نبی کی حدیث ہے۔ اب آئیے، یا تو آپ یہ مانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے خلاف فیصلہ کیا، نعوذ باللہ، اور اگر یہ بات زبان پہ نہیں، اگر دل کے اندر اس طرح کا تصور اور خیال بھی آیا تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے، اور یا تو دوسری بات ہم تسلیم کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی کتاب اللہ ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے جہاں قرآن کتاب اللہ ہے، وہی احادیث نبویہ بھی کتاب اللہ ہے۔ اب اصل بات پہ میں آتا ہوں جو میرا موضوع ہے، معاشرہ برباد کیوں؟ 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، 3 باتیں۔ پریشانی آتی ہے، پریشانی کیوں آتی ہے، اس کیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تینوں باتیں آپ یاد رکھیے۔ پریشانی آئی، یہ ایک بات، پریشانی کے آنے کا سبب کیا ہے، دوسری بات، اور اس سبب کو واقع اور زمین پر ظاہر کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ 3 باتیں آپ ذہن میں رکھیے، اور تینوں باتیں میں آپ کو مثال دے کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، پریشانی آتی ہے، ہمیں نظر آتی ہے۔ ابھی کرونا نے 2 سال ایسا تباہ کیا جس نے 50 سال سے اپنا وطن نہیں دیکھا تھا، گھر نہیں دیکھا تھا، وہ بھی بمبئی سے بھاگ کے وہاں گیا، پیدل چل کے گئے، بائک سے گئے، ٹرک کے اندر سوار ہو کر کے گئے۔ کتنی پریشانیاں ہوئی ہم سب جانتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں مدرسے پر تھا، اس وقت جامعہ سراج العلوم کلو بوڑیار میں تھا، 4 بجے یہ اعلان ہوا کہ اضلاع کی سرحدیں بھی بند کر دی جائے گی، یعنی ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں جانے کا راستہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ جلدی سے مینیجر کو بلایا گیا، حساب و کتاب کرنے والے کو، کہ آؤ جلدی سے تنخواہ دو اور چھٹی دے دی جائے۔ چلتے ہوئے دوسروں کو جانے دو، خود میری حالت یہ تھی، ایسا لگ رہا تھا کون سی قیامت آ گئی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ بس یہی تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم گھر پہنچے، راستے میں کوئی بات نہ ہو جائے۔ تجربہ ہر ایک کو ہے، یہ پریشانی ایک ہے۔ ایک دوسری پریشانی جو ہمارے اور آپ کے سامنے رونما ہوئی، ایک دور تھا، یہ نوجوان تو نہیں جانتے لیکن جتنے بوڑھے ہیں وہ جانتے ہیں۔ میں اس وقت بمبئی میں تھا جب سورت شہر کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی۔ سورت شہر ہی نہیں، پورا ہندوستان دوسرے ملکوں سے کٹ گیا تھا۔ ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ دوسرے ملکوں کی جہازیں یہاں نہیں آ رہی تھی، یا یہاں کی جہاز دوسرے ملک والے اپنے یہاں اترنے نہیں دے رہے تھے۔ یہاں تک کہ چلتے ہوئے میں نے بھی محسوس کیا، اور میرے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا کہ باندرا والی ٹرین سے گھر جانا تھا، سورت شہر پہنچنے سے پہلے ہی اعلان ہوا کہ سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی جائیں، اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ٹرینیں گزار دی جاتی تھی، سورت اسٹیشن پہ ٹرینیں روکی نہیں جاتی تھی، اس لیے کہ وبا ایسی تھی، یہ بیماری ایسی تھی۔ سارے لوگ پریشان تھے، ہزاروں لوگ اس بیماری میں مرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کے دور میں، ابھی تفسیر ابن کثیر میں پڑھا رہا تھا، 15-20 دن ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ لوگوں نے بنی اسرائیل کے اندر جو اہل ایمان تھے انہیں تباہ و برباد کرنا چاہا، انہیں نیست و نابود کرنا چاہا۔ طریقہ کیا اپنایا گیا؟ بہت سارے آرا اور بہت سارے مشورے آئے۔ ایک مشورہ یہ آیا کہ اگر انہیں تباہ و برباد کرنا ہے، اپنی نوجوان لڑکیوں کو بنا سوار کر کے اور بنی اسرائیل کے
نوجوان نے ہاتھ پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد لے کے چلتا بنا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہا موسیٰ علیہ السلام میں جانتا ہوں کہ آپ کہیں گے یہ لڑکی میرے لیے حرام ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ میرے لیے حرام ہے، لیکن میں آپ کی بات تسلیم نہیں کروں گا، قبول نہیں کروں گا۔ لے گیا اپنے خیمے میں، جو ہونا تھا ہوا اور ہو رہا تھا، ادھر وہ کام ہو رہا تھا، ادھر تعاون کی وبا اور بیماری پھیلی، اور تھوڑے ہی دنوں میں 70,000 آدمی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اسی درمیان ایک آدمی وہاں نہیں تھا، بنی اسرائیل کا، وہ آیا، موسیٰ علیہ السلام نے بتایا اسے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، بڑا طاقتور، بڑا پہلوان، بڑا مضبوط نوجوان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اس خیمے میں یہ کام ہو رہا ہے۔ وہ گیا اپنا نیزہ لے کر، دونوں نیچے اوپر تھے، نیزے کو بڑی تیزی کے ساتھ مارا، یہ ایسا زبردست مارا کہ نیزہ دونوں کے اندر گھس گیا، اور یہ اتنا طاقتور تھا کہ نیزے کے ساتھ دونوں کو اٹھایا اور باہر میدان کے اندر لایا۔ ادھر دونوں کا خاتمہ ہوا، ادھر تعاون کی بیماری بند ہو گئی، لوگوں کا مرنے والا سلسلہ تھم گیا اور رک گیا۔ اس طرح کے حادثات واقعات کتنے آتے ہیں؟ مجھے یاد ہے بمبئی میں 2007 میں کب سیلاب آیا تھا، سونامی، اس وقت میں جامعہ رحمانیہ میں تھا، اور جامعہ رحمانیہ اکثر لوگ دیکھے ہیں جہاں نماز پڑھتے ہیں وہ پچھم جانب ہے، جہاں لڑکے رہتے ہیں وہ پورب جانب ہے، اور دونوں کے درمیان روڈ ہے۔ عام طور پر ہم اساتذہ اسی روڈ پر کنارے وہ بینچ رکھ کے بیٹھا کرتے تھے۔ سونامی 1 ہفتہ پہلے یورپ ممالک میں آیا تھا، اس کی تصویر لوگوں نے دیکھا تھا، اس کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی لوگوں کے ذہن و دماغ میں تھی۔ اچانک کیا ہوا؟ سیلاب آیا چلا گیا، سیلاب آیا ختم ہو گیا، اور اس وقت ہوا کیا تھا آپ کو معلوم ہوگا، یوپی، بہار، بنگال کی جانب سے آنے والی ٹرینیں ناسک میں روک دی جاتی تھی، ناسک سے آگے نہیں آتی تھی۔ وہاں اعلان ہوتا تھا جو واپس جانا چاہے اپنے گھر اسی ٹکٹ پہ کی بنیاد پر، اور وہی ٹکٹ دکھا کر کے واپس جا سکتا ہے جس ٹکٹ کی بنیاد پر وہ یہاں تک آیا۔ کتنے لوگ ہیں اس واپس نہیں؟ سیلاب ختم ہوا، سوموار کا دن غالباً تھا، سیلاب ختم ہوا، منگل یا بدھ کا دن تھا، ہم لوگ عصر کے بعد کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک لوگوں کی بھگدڑ ہوئی، لوگ بھاگ رہے ہیں، کیا بولے آ گیا، یہ چلا رہے ہیں، سب حیران و پریشان۔ میں کھڑا ہوا تیزی کے ساتھ، ایک آدمی کو پکڑا ہوگا، میں نے کہا کیا آ گیا؟ کہا سونامی طوفان آ گیا۔ سیلاب بھی لوگوں نے دیکھا تھا آنکھوں سے، یہاں بھی پانی کافی بھرا رہا ہوگا، اور اس سیلاب کی حالت میں کوئلہ وغیرہ میں ایک منزل ڈوبی ہوئی تھی، یہ صورتحال تھی۔ اس کو نگاہوں سے دیکھا تھا، اور سونامی طوفان سنا بھی تھا، ٹیلی ویژن کے ذریعے دیکھا بھی تھا کہ 2-3 منزلہ ایسے اونچا ایک ساتھ پانی چل رہا ہے، یہ نہیں کہ آہستہ آہستہ پڑ رہا ہے، ایک ساتھ ایسے پانی چل رہا تھا، سونامی طوفان والا۔ سونامی طوفان آ گیا، یہ سننا تھا ہر کوئی۔ صورتحال یہ تھی، کامیولی میں تھا، جتنے جھوپڑی کے لوگ تھے حیرانی کے عالم میں بھاگتے ہوئے جامعہ رحمانیہ کی چھت پہ پناہ لینے کے لیے دوڑے آئے۔ کتنے عورتوں نے اپنے بچوں کو گھر کے اندر چھوڑ دیا تھا، دودھ پیتا بچہ گھر میں چھوڑی، اور یہ احساس نہیں رہا کہ میں کسے چھوڑ کے بھاگ رہی ہوں۔ کتنے لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے اور احساس نہیں رہا کہ میں بند کر کے بھاگوں۔ دوسرے دن اخبار میں جو بات آئی، اتنے لوگ دب کے مر گئے اس بھگدڑ میں، اتنے گھروں میں، بمبئی کے تقریباً اکثر علاقوں میں چوریاں ہوئی تھی۔ یہ چوروں کی کارستانی تھی، یہ چوروں کا دماغ تھا۔ ایک ساتھ پورے شہر کے اندر، پورے بمبئی کے اندر سونامی کے آنے کی خبر پھیلائی کہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کے بھاگیں گے اور چوری کرنے کا بہترین موقع ملے گا۔ یہ پریشانی تھی کہ نہیں تھی؟ پریشانی تھی کہ نہیں تھی؟ گزشتہ سال سیلاب 22 دن تک تھا، جہاں جہاں سیلاب آیا تھا، سیلاب
زدہ علاقوں میں سیلاب کے ختم ہونے کے بعد زمینیں اور کھیت ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے یہاں دھان بویا اور بیٹھایا ہی نہیں گیا ہے. اسی لیے بہت سارے علاقے والوں نے اس سال دھان بیٹھایا ہی نہیں تھا. کوہلا کے بارے میں مجھے خود خبر ملی، کہا ایک آدمی نے بھی دھان نہیں بیٹھایا تھا. پتہ نہیں صحیح آنکڑے، لیکن وہی کے ایک آدمی نے کہا اسی طرح سے کہ سیلاب آئے گا، سب ختم ہو جائے گا. جیسے گزشتہ سال ختم ہوا، اس سے پہلے والے سال ختم ہوا اور 2017 میں مکمل ختم ہو گیا تھا، ایسے ختم ہو جائے گا. فائدہ کیا ہوگا؟ بوائی، جتائی، بیٹھوائی، کھاد، یہ وہ دنیا بھر کا خرچ ہوگا. اس لیے نہ کیا جائے. اتفاق ایسا اس سال سیلاب نہیں آیا. آپ بتائیے یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر قل سیروا فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں سے کہیے کہ دنیا کے اندر سیر کریں، دنیا کے اندر چلیں، دیکھیں کہ انجام برے لوگوں کا کیسا ہوتا ہے، ہلاکت اور تباہی کیسی برے لوگوں پر آتی ہے. آپ بتائیے دنیا کے اندر چل کر کے دیکھیں اور اندازہ لگائیں پریشانیاں کیسے آتی ہیں، لوگ کس طرح سے مصیبت میں گرفتار ہو رہے ہیں. لیکن حالت یہ ہے پریشانی آتی ہے چلی جاتی ہے، ہم اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے، اس سے سبق حاصل نہیں کرتے. جبکہ یہ پریشانیاں اس لیے آتی ہیں تاکہ بندہ لعلہم یرجعون ان پریشانیوں کو دیکھ کر اللہ کے بندے اللہ کی جانب پلٹ کے آئیں، اللہ کی جانب سے دور ہونے والے بندے اللہ کی جانب پلٹ کر کے آئے. اس لیے اللہ رب العالمین یہ پریشانیاں لاتا ہے، مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے. اور دوسری بات پہ آتے ہیں، یہ پریشانیاں آتی کیوں ہیں؟ پریشانی ہم نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، لیکن یہ موقع نہیں ہے ساری پریشانیوں کے ذکر کرنے کا. دوسری بات پہ آتے ہیں، پریشانیاں آتی کیوں ہیں؟ پریشانیاں آتی کیوں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں طاعون کی جو بیماری آئی اس کا سبب ساتھ میں بتا دیا گیا، ساتھ میں بتا دیا گیا کہ زناکاری، بدکاری کے نتیجے میں طاعون کی بیماری پھیلا کرتی ہے. سورت شہر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت جب فساد پھیلا تھا. میں تو یہاں تھا نہیں، سال بھر کے بعد میں آیا تھا. ستمبر 1993 میں بمبئی آیا تھا اور اس سے پہلے سال پہلے کی بات ہے کہ کس طرح سے عورتوں کے ساتھ بدکاری سورت شہر کے اندر کی گئی تھی. عورتوں کے ساتھ کس طرح سے نازیبا حرکتیں کی گئی تھی، حتیٰ کہ آپ نے دیکھا سنا ٹیلی ویژن کے ذریعے آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حمل والی عورتوں کے پیٹ چاک کر کے جنین کو، اس بچے کو نکال کے نیزوں کی انیوں پہ ایسے اٹھانا گیا تھا. سال یا 2 سال نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں والوں کو دکھا دیا. طاعون کی بیماری ایسی آئی کہ پورا شہر اچھوت بن گیا، پورا شہر لوگوں کی نگاہوں کے اندر معطوب ہو گیا. پورے شہر کے لوگ کوئی سورت سے بمبئی آئے اسے آنے نہیں دیا جاتا تھا. بمبئی والا سورت جانا نہیں چاہتا تھا کہ ایسا نہ ہو یہ بیماری ہمیں لگ جائے. یہ صورتحال تھی. اور جیسا کہ میں نے بتایا پورا ہندوستان دنیا والوں سے کٹ گیا تھا. برائیاں عام جب ہو جائے، شریعت کی خلاف ورزی جب ہونے لگے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جانے لگے. شیخ محترم نے آیت کریم آخر میں پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ایسے لوگ جو محمد رسول اللہ
یہاں بیٹھے ہوئے لوگ برا نہیں لگنا چاہیے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو دانشتہ یا نادانشتہ زناکاری کو عام کر رہے ہیں. بات تو بڑی کڑوی ہے, بات بڑی سخت ہے, لیکن حقیقت ایسی ہی ہے. اور میں مثال دے کے بتاؤں, ایک آدمی کا لڑکا دوسرے آدمی کی لڑکی اور لڑکے کے ذمہ داروں سے بات ہو گئی, شادی کی, چھکائی ہو گئی, نکاح ابھی نہیں ہوا. چھکائی ہو جانے کے بعد سے لے کر کے اور نکاح سے پہلے تک مائیں اپنے بیٹیوں کو آئی فون یا کہہ لیجیے کیمرے والا فون دیتی ہیں, بیگم اپنے ہونے والے شوہر سے بات کرو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس بات میں؟ اکثر لوگوں کی یہاں یہ بات ہوتی ہے. کہاں سے آپ نے یہ کارنامہ انجام دینے کی سوچا کہ اپنی بیٹی کو اجازت دے دو ہونے والے شوہر سے بات کرے؟ جب تک نکاح نہیں ہوگی دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں, دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں, دونوں کا ایک دوسرے کو دیکھنا حرام ہے, دونوں کا ایک دوسرے سے کلام کرنا حرام ہے, دونوں کا ایک دوسرے سے اپنی من کی بات کہنا یہ حرام ہے. یہ حرام کاری کرنے پر ابھارا کس نے ہے؟ لڑکی کی ماں نے ابھارا ہے, لڑکی کے باپ نے ابھارا ہے, لڑکی کے گھر والوں نے ابھارا ہے. یہ زناکاری کے اسباب نہیں ہے. اسی لیے تو نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود رب کائنات نے پردے کا حکم دیا. شریعت نے اس بات پر پابندی لگائی کہ ایک اجنبی لڑکا اور ایک اجنبی لڑکی دونوں تنہائی میں ہو, دونوں آپس میں بات کریں, گرد و شنی کریں. اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے. جب تک کہ دونوں رشتے ازدواج والے بندھن میں نہ بندھ جائے, جب تک کہ دونوں کا نکاح نہ ہو جائے, تب تک دونوں کا السلام کرنا, دونوں کا کلام کرنا اور دونوں کا ایک دوسرے کو بار بار دیکھنا, گرد و شنی کرنا, یہ سب حرام ہے. اور ہم یہ حرام کام کرتے ہیں. اور عبادتوں ہماری شہر کے اندر خیر جانے دو, ہمارے مسلمانوں کی بیٹیاں وہ پینٹ اور وہ شرٹ پہن کر کے روڈ پر چلتی ہیں کہ جسے دیکھ کر صاحب تقویٰ کو شرم آ جائے. وہ پینٹ شرٹ پہنے گھر میں, اوپر سے نقاب ڈال لیا, بڑے آرام سے گھر سے نکلی, باہر گئی, نقاب اتار کر کے اور جھولے میں رکھ لیا, بیگ میں رکھ لیا, چل رہی ہے دندناتی ہوئی. یہ پینٹ شرٹ خرید کر کس نے دیا؟ کون ذمہ دار ہے؟ کہاں سے وہ آئی؟ کیسے پہن رہی ہے؟ آپ نے گویا اس کی جانب توجہ نہ دے کر کے اسے گویا اکسایا ہے غلط کام کرنے پر, اسے اکسایا ہے زناکاری میں مبتلا ہونے پر, اسے آپ نے آمادہ کیا ہے کہ وہ غلط لڑکوں کے ساتھ جائے اور جو چاہے وہ کرے. کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں پارک کے اندر بمبئی میں جاتے ہیں, ان کا دوست آتا ہے, تعارف کرواتے ہیں, یار یہ میری وائف ہے, میری بیوی ہے, اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ میرے دوست ہیں, آپ ان سے سلام کرو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم نے خود سنا ہے, بمبئی میں رہا ہوں, یہ ساری بمبئی کی داستان جانتا ہوں, ساری بمبئی کی داستان جانتا ہوں. پھر کہو کہ پریشانی کیوں آتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا کیوں ہے؟ یہاں تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. یہ تو پریشانی جو آ رہی ہے ہمارے کرتوتوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے, بہت تھوڑی ہے. یہ پریشانیاں جو آ رہی ہیں, یہ دقتیں جو آ رہی ہیں, ہمارے عمل اور کرتوت کے نتیجے میں بہت کم ہے. اللہ تو آگے کہہ رہا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. بعض گناہوں پہ میں پکڑتا ہوں اور بہت سارے تمہارے گناہ معاف کر دیا کرتا ہوں, درگزر کر دیا کرتا ہوں. یہ اللہ رب العالمین کے حال. اور اگر سارے گناہوں پہ پکڑنے پہ رب کائنات آ جائے تو پھر ہماری اولاد کی حالت کیا ہوگی؟ تو بتا یہ رہا تھا کہ شادی ہونے سے پہلے, سکائی ہو جانے کے بعد, اس درمیان میں ہماری بیٹیاں
ہنسی مذاق دیکھنا دکھانا ایسے ہوتا ہے جیسے کہ دونوں میاں بیوی ہو گئے، میاں بیوی ہو گئے، ذمہ دار کون ہے گھر کے لوگ؟ اور میں بتاؤں آپ کو، آج سال کی آخری رات انگریزی اعتبار سے آدھی رات آخری سال کی ہے اور آدھی رات آنے والے سال کی ہے، ایسے کہ نہیں ہے؟ ہمارے بہت سارے مسلمان نوجوان بھی دریا اور سمندر کے کنارے جائیں گے، کچھ کریں یا نہ کریں، نظارہ دیکھنے جائیں گے۔ ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی چپک کے بیٹھے ہیں، وہ نظارہ دیکھنے جائیں گے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے نوجوان ہمارے آپ کے گورنمنٹ کے نوجوان کتنے جاتے ہیں؟ کیا والدین کو خبر نہیں ہوتی؟ والدین کی ذمہ داری ہے۔ ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں والدین کے لیے کہ اپنی اولاد کو کھلاؤ سونے کا لقمہ، اپنی اولاد کو سونے کا لقمہ کھلاؤ، لیکن اپنی اولاد پر نگاہ شیر اور چیتے کی رکھو، شیر اور چیتے کی نگاہ اپنی اولاد پہ رکھو، کھلاؤ جو کچھ بھی، پہناؤ جو کچھ بھی، لاڈو پیار جیسا چاہو کرو، لیکن نگاہ ان کے آنے جانے پر، ان کے قول و کردار پر، ان کے طرز عمل پر، ان کے لباس پر، ان کے وضاقتہ پر، ان کے دوست اور ساتھی پر، ان کے آنے جانے پر، کہاں جاتے ہیں اس جگہ کے بارے میں، کس کے ساتھ جاتے ہیں اس فرد کے بارے میں، اور کیسے جاتے ہیں، کس انداز میں جاتے ہیں، ان تمام چیزوں پر ہمیں شیر اور چیتے والی نگاہ رکھنی ہوگی، اور وہی ہم کام نہیں کر رہے ہیں، وہی ہم کام نہیں کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ برائیاں ہو رہی ہیں اور برائیوں کے نتیجے میں پریشانیاں اور مصیبتیں ہمارے رات کی صورت میں آ رہی ہیں۔ انسان خوف نہیں کرتا۔ ایک قدم مجھے آنا جب یہاں ہوا، ظاہر بات ہے جو قدم میں نے آگے بڑھایا کس سے قریب ہوا؟ اس مسجد سے قریب ہوا نا۔ ایک قدم چلایا تو اگر 100 قدم تھا جہاں سے میں آتے حساب دے رہا ہوں، جہاں سے میں چلا تھا اگر 100 قدم تھا، ایک قدم میں نے اٹھایا 99 بچا، دوسرا رکھا 98 بچا، تیسرا رکھا 97، اور اس طرح سے چلتے چلتے ساری مسافت ختم ہوتی، سارے قدم ختم ہو گئے، میں مسجد کے اندر پہنچ گیا۔ آج کی رات ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ تمہیں خوشی منانا نہیں چاہیے کہ نیا سال آ رہا ہے، پرانا سال ختم ہو گیا، بلکہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے، یہ سال کا آخری وقت اور سال کی آخری رات ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا، تمہاری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا۔ ایک سال کس میں گزرا؟ اس رات میں بسترے راحت میں لے کر، چادر اوڑھ کر، رات کی تاریکی اور تنہائی میں 365 دن جو آپ نے گزارا ہے، کیسے گزارا ہے، ہمیں حساب لگانا چاہیے، ہمیں حساب کرنا چاہیے۔ کتنا ہم نے نیکیاں کی ہیں، کتنا ہم نے برائیاں کی ہیں، کتنا رب کی نافرمانی کی ہے، کتنا شریعت کی فرما برداری کی ہے، کتنا نبی کے سنت پہ ہم نے عمل کیا ہے، کتنا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی ہم نے مخالفت کی ہے، ہمیں حساب کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہوشیار اور عقل مند آدمی کسے کہتے ہو؟ جو مالدار ہو جائے دنیا میں وہ ہوشیار مانا جاتا، ایسے کہ نہیں؟ آپ کہے ہوئے میں ایسا نہیں، ایک مثال میں دے دیتا ہوں۔ اگر میٹنگ چل رہی ہو کسی بھی سلسلے میں، کہیں میٹنگ چل رہی ہو، پنچایت ہو رہی ہو، ایک غریب آدمی بہترین سے بہترین مشورہ دے، سارے لوگ کہتا بیوقوف نہیں کا کیا پک 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 کرتا ہے آ کر کے، اور اگر مالدار آدمی خراب سے خراب مشورہ دے دے، جس لوگ کے بعد صاحب نے تو بڑی پتے کی بات کہی ہے، بہت اچھی بات کہی ہے، ایسا ہے سماج و معاشرے میں کہ نہیں ہے؟ ہم نے ہوشیار کے کسی مانا مالدار کو مانا، ہم نے
ہم سے نیکیاں ہوئی، کتنا ہم سے گناہ ہوا۔ وَعَمِلَ لَنَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کریں۔ یہ ہوشیار اور عقل مند کی دو پہچان اور دو علامتیں ہیں۔ اپنا حساب و کتاب روز کریں اور مرنے کے بعد والی زندگی یعنی آخرت کے لیے عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہوشیار بتایا اور بیوقوف کسے بتایا؟ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّىٰ عَلَى اللَّهِ، بیوقوف آدمی وہ ہے جو اپنے خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ سے بڑی بڑی آرزوئیں باندھ کے رکھے۔ بات تو مان رہا اپنے دل کی، اللہ نے کہا پچھم کی جانب چل، دل نے کہا میں پورب جانب چلنا چاہیے۔ اللہ کی چاہت پہ لبیک کہنے کے بجائے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے لبیک کہا اور پورب چلنا شروع کیا۔ لیکن تمنا اللہ سے، امید اللہ سے مانگ کے بیٹھا ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے دے گا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ سے ہم نے کوئی چیز مانگی، آپ نے انکار کر دیا نہیں دوں گا، اب آپ مجھ سے مانگنے آئیں گے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں دے دوں یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں نے مصیبت میں آپ سے مانگا تھا، آپ کے پاس تھا، اس کے باوجود آپ نے انکار کر دیا تھا؟ کیا میں یا آپ کوئی بھی ہو اس جگہ پر کیا دینے کے لیے تیار ہوگا؟ ہم نے مانگا تھا، آپ نے دیا ہوگا، تو آج اس کا دوگنا اور تیگنا آپ مانگتے تو دینے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوگی۔ کام تو آپ نے اپنی خواہشات کے مطابق انجام دیا ہے اور مانگ رہے ہیں اللہ سے، کیسے اللہ دے سکتا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پتہ یہ رہا تھا کہ یہ پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ اب آج کی رات تو سب جانتے ہیں، آتش بازی ہوگی، مرد اور عورت کا اختلاط ہوگا۔ ابھی 12 بجے اگر آپ ساحل سمندر چلے جائیں گے، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا جمگھٹا ہوگا۔ یہ جمگھٹا دیکھنے میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن یہ جمگھٹا جب مصیبت لاتا ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ رات اپنا محاسبہ کرنے کی ہے۔ آپ تاجر حضرات ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تجارت جب کرتے ہیں اپنی تجارت کا حساب و کتاب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ تاجر کامیاب ہے جو صبح سے لے کر کے شام تک تجارت کیا، شام کو جب دکان بند کرنے لگا وہ پورا حساب لگاتا ہے، کتنا سامان میں نے بیچا، کتنا روپیہ ہے، اس میں کتنا میری موڑی ہے، کتنا فائدہ ہے اور کتنا نقصان، یہ حساب لگاتا ہے۔ جو حساب لگاتا ہے وہ تاجر کامیاب ہوتا ہے، اور جو یہ تجارت کرتا رہتا ہے جسے اپنے فائدے کا یا اپنے خسارے اور نقصان کا علم نہیں ہوتا، وہ خسارے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سوچتا ہے میں تجارت کر رہا ہوں اور تجارت میں فائدہ ہے، اس لیے وہ نقصان اور خسارے میں آتا ہے۔ لیکن جو روزانہ حساب کرتا ہے، آج حساب کیا خسارہ ہوا، سوچتا ہے وجہ کیا بنی، سبب کیا، کیوں یہ خسارہ ہوا، وہ سبب جاننے کے بعد دوسرے دن اس سبب کو عملی جامہ نہیں پہنائے گا، وہ کام دوسرے دن نہیں کرے گا جس کام کی بنیاد پر خسارہ ہوا ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا خسارہ ہوا ہے اور کس وجہ سے ہوا؟ اس لیے کہ اس نے حساب لگایا، غور و فکر کیا، تب اسے معلوم ہوا۔ اگر غور و فکر نہ کیا ہوتا تو پتہ نہیں چلتا، اور جیسے آج تجارت کیا ہے کل بھی کرتا، پرسوں بھی کرتا، نرسوں بھی کرتا، اور ایک دن ایسا آتا کہ نفع جانے تو موڑی بھی خطرے کے کنارے پہنچ جاتی اور پھر کبھی افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ رات کنکنے والی رات نہیں ہے، یہ رات ٹہلنے والی رات نہیں ہے، یہ رات کب شب کرنے والی رات نہیں ہے، یہ رات خوشی منانے والی رات نہیں ہے، یہ رات اپنے آپ کو اپنے گھروں سے
کہتے ہیں، وہ مرد ہے جسے باپ کہتے ہیں، نمبر 2 وہ مرد ہے جسے بھائی کہتے ہیں، نمبر 3 وہ مرد ہے جسے بیٹا کہتے ہیں، نمبر 4 وہ مرد ہے جسے شوہر کہتے ہیں۔ یہ 4 لوگ ذمہ دار ہیں، 4 لوگ ذمہ دار ہیں، باپ، بیٹا، بھائی، شوہر، یہ 4 لوگ ذمہ دار ہیں اصلاح کے بھی، اور جو فساد ہو رہا ہے اس فساد کی ذمہ دار یہ 4 لوگ ہیں۔ 4 لوگ اگر سدھر جائیں، 4 لوگ اپنی ذمہ داریاں اگر جان لیں اور یہ سمجھ لیں کہ شریعت نے ہمارے کندھے پر کون سی ذمہ داری ڈالی ہے، یقین جانیے سماج بن جائے گا، سماج سنور جائے گا، یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ زلزلے جو آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ زلزلے نہیں آئیں گے، یہ تعاون کی بیماریاں نہیں آئیں گی، یہ سیلاب انشاءاللہ نہیں آئیں گے، یہ دقتیں اور پریشانیاں جو ہم یہاں رہتے ہوئے جھیل رہے ہیں یہ پریشانیاں انشاءاللہ نہیں آئیں گی اگر یہ 4 سماج کے یہ 4 مرد تیار ہو جائیں گے اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے، اور ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے یہ 4 تیار ہو جائے تو اکبر الہ آبادی نے تو یہ کہا تھا نا، بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے ڈر گیا، اکبر زمین میں غیرت قومی سے ڈر گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کیا ہوا؟ ہماری بیٹی اور بہن جو جا رہی تھی ننگے سر جا رہی تھی، ننگے بدن جا رہی تھی، ننگے بدن میں گرا ہوں اس لیے کہ ہماری ماں اور بہنوں کے لباس، متقی بھی ماں اور بہنیں ہیں تو بھی ان کا لباس، میں لڑکیوں کو پڑھاتے ہوئے بسا اوقات کہا کرتا ہوں کہ دیکھو میری آستین اتنی چوڑی ہے کہ ایک ہاتھ آرام سے اس کے اندر چلا جائے گا۔ عورتوں کا لباس بہت ڈھیلا ہونا چاہیے لیکن تمہاری آستین ایسی ہے کہ انگلی بھی اس میں نہ جائے۔ ہر گھر کا مرد اپنے گھر کی عورتوں کا لباس دیتا ہے، کیا ایسے آستین ہوگی ہے کہ نہیں؟ آپ کی آستین تو چوڑی ہے لیکن گھر کی عورت کی آستین، آپ کا کرتا کافی کشادہ ہے لیکن آپ کے گھر میں رہنے والی پلنے والی عورت، چاہے وہ عورت ماں کی شکل میں ہو، بیٹی بہن کسی بھی شکل میں ہو، اس کا لباس ایسا ہوتا ہے پہننے میں بھی دقت، نکالنے میں بھی دقت۔ اسی لیے تو نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوگی۔ ننگی کیسے ہوگی؟ لباس پہنا ہے، اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں ننگی ہوگی، اللہ کے نبی یہ دونوں بات کہہ رہے، تضاد نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے دونوں جملوں میں۔ آپ ایسا لباس ایک لڑکی کو پہنا دیں ایک دم بدن سے چپکا رہے، سارا نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ ایسے ہی ظاہر ہوگا جیسے کپڑا نہ پہننے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کیا وہ ننگی ہونے کے برابر نہیں ہے؟ اگر سارا اتار چڑھاؤ ظاہر ہو رہا ہے وہ ننگی یقیناً ہے۔ ایک تو ننگا پن یہ ہے اور دوسرے ایسا باریک لباس، ایسا پتلا لباس کہ پہننے کے باوجود اندر کا چمڑا دکھائی دے رہا ہو، اور یہ بھی صورتحال ہمارے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ میں 4 آدمیوں کا نام لیا، باپ ذمہ دار ہے، بیٹا ذمہ دار ہے، بھائی ذمہ دار ہے اور شوہر ذمہ دار ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہتے ہوئے کیا کہا کہ پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ اسکرو ڈھیلا ہو گیا میرے شوہر کا، میرے گھر کے عورتوں کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا۔ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں پہ پڑ گیا، وہ پردہ جو ہمارے سروں پہ ہونا چاہیے، ہمارے گھر کے مردوں کے دل پہ وہ پردہ پڑ گیا، اس لیے بے پردہ ہم ہو کے نکلتی ہے انہیں احساس نہیں ہوتا۔ ہم ننگی بھیڑ ہو کر کے گھر سے نکلتی ہے، باپ کے سامنے سے نکلتی ہے، بیٹے کے سامنے سے نکلتی ہے، بھائی کے سامنے سے نکلتی ہے، شوہر کے سامنے سے نکلتی ہے، لیکن ہم پر نکیر نہیں کرتا، گویا ہمارا پردہ اس کے دل پہ پڑ چکا ہے، اس لیے اسے احساس نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس
خالی اللہ نے نہیں کہا کہ اولئک کالانعام، یہ مرد، یہ ذمہ دار چوپایوں بیل گوروں کی طرح سے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رب کہہ رہا ہے، جو قال اللہ قال رسول سننے کے بعد انسنی کر دے، اللہ کا فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھنے کے باوجود اندیکھی کر دے، اس کے ذہن و دماغ تک قال اللہ قال رسول کی صدا کان اور آنکھ نے پہنچائی، لیکن توجہ نہیں دیا میں نے۔ اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح سے ہے، بیل اور گائے کی مانند ہے۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ بل ہم اضل، چوپایا تو چوپایا ہے، اس جانور سے بھی گیا گزرا یہ انسان گیا گزرا ہے۔ مفسرین نے کیا لکھا ہے؟ گیا گزرا جانوروں سے بھی انسان ہے۔ کیسے؟ ایک جانور، ہمارا اولاد کا بھی تجربہ ہے، ہم اپنے گھر گائے بیل بکری بکرا جو بھی رکھتے ہیں، ہم سے مانوس ہوتا ہے، ہم اسے آواز دیتے ہیں، وہ جانور دوڑا ہوا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سب کو تجربہ ہو، آواز سنا ہے لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے کہ میرا مالک کیا کہہ رہا ہے اس آواز میں، اس آواز میں ہمیں کیا بات بتائی جا رہی ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ نے سمجھ کا مادہ اس کے ذہن و دماغ کے اندر نہیں رکھا ہے، نہ سمجھنے کے باوجود اپنے مالک کی صدا پر لبیک کہتا ہے اور دوڑا ہوا آتا ہے۔ جانور ہے، صدا سنا، صدا میں مطالبہ کیا ہے اسے نہیں معلوم، خالی آواز سنی، آواز سن کر اپنے مالک کے پاس دوڑا ہوا آتا ہے۔ لیکن یہ انسان کان رکھنے کے باوجود، آنکھ رکھنے کے باوجود، دل رکھنے کے باوجود اس کا مالک اسے آواز دیتا ہے، اس کا مالک اسے اپنی جانب بلاتا ہے، یہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے مالک کے پاس نہیں آتا۔ جانور نہیں سمجھتا ہے، پھر بھی مالک کی صدا سن کے آتا ہے اپنے مالک کے پاس۔ یہ انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے مالک کی صدا سنتا، سمجھتا، دیکھتا ہے، لیکن آتا نہیں ہے۔ اس لیے بل ہم اضل، یہ انسان، ایسا انسان جانوروں سے بھی ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آخر میں چلتے چلتے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ جانوروں سے بدتر ہونا چاہتے ہیں یا انسان بن کے رہنا چاہتے ہیں؟ بتائیے آپ ہی سے سوال ہے۔ دیکھ رہے بل ہم اضل کی تفسیر صادق آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بل ہم اضل کی تفسیر عنوان صادق آ رہی۔ آپ کو یہ آواز دینی چاہیے، صدا بجانی چاہیے کہ یقیناً ہم انسان بن کے رہنا چاہتے ہیں، جانور بن کے نہیں رہنا چاہتے۔ اگر انسان بن کے رہنا چاہتے ہیں تو اپنے مالک کی ہر صدا پر آپ کو لبیک کہنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مالک کے ہر پکار پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر شر اور فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ سماج اور معاشرے کو، سماج اور معاشرہ میں رہنے والے تمام افراد کی اصلاح فرمائے، انہیں عقل و شعور دے اور سمجھ دے کہ اپنے گھر پر نگاہ رکھیں، اپنے آپ پر نگاہ رکھیں، اپنے گھر کی بہو بیٹیوں پر نگاہ رکھیں، اور سماج اور معاشرہ میں پنپنے والی برائیوں کے انسداد اور اسے بند کرنے کے لیے قدم آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔